اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ قرآن کریم کی تفسیر چل رہی ہے۔ 5ویں پارہ سورہ نساء کی آیات ہے۔ اس سے قبل والے سبق کے اندر بتایا گیا تھا شراب کے متعلق، اسی طرح سے تیمم کے متعلق۔ آج بات سمجھ میں؟ آج ہم لوگ پڑھیں گے، آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے، منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا اس پر جو ہم نے نازل کیا۔ کیا مراد ہے؟ قرآن کریم۔ مخاطب کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ، جن کو آسمانی کتابیں ملی ہیں۔ بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے۔ جو قرآن کریم جو ہے وہ تصدیق کرنے والی کس کی؟ لما معکم، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی قرآن کریم جو ہے وہ توریت اور انجیل، زبور، یہ آسمانی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کو تصدیق بھی کرتی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے نا، اور ایک ایمان والوں کا اس پہ یقین بھی رکھنا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب کیا تھے؟ سچے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن نبیوں کے اوپر آسمان سے کتابوں کا نزول فرمایا، وہ تمام کی تمام کتابیں وہ سچ تھیں، ہے کہ نہیں؟ بعض نبی کو کتاب دی گئی، بعض نبی کو صحیفے دیے گئے، لیکن مشہور جو آسمانی بڑی بڑی کتابیں وہ 4 کتابیں ہیں، اور 4 کتابوں میں سب سے بڑی جو کتاب ہے وہ کون ہے؟ قرآن شریف، توریت، انجیل، زبور، اور آخر میں سب سے بڑی کتاب کون سی آئی ہے؟ وہ قرآن شریف۔ تو قرآن شریف جو ہے وہ پہلی کی جو کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو تصدیق کرتی ہے کہ وہ تمام کے تمام کتابیں سچ تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیغمبروں کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ فرمایا تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، یا تمہارے پاس، ترجمہ کر لو من قبلی، اس سے قبل، ان نطمسا، کہ ہم چہرے کو بگاڑ دیں، چہرے کو بگاڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ چہرے کے بگاڑنے سے کیا مراد ہے؟ چہرے کے بگاڑنے سے مراد ہے جب قیامت کے دن ہوگا، اس دن جو ہے جو لوگ قرآن کریم کو نہیں مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، اور جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کو صرف مانتے تھے، لیکن وہ زندہ رہے، قرآن کریم پر ایمان نہیں لایا، یا جو ہے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے چہرے ہم قیامت کے دن بگاڑ دیں گے۔ چہرے کے بگاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آگے کا جو چہرہ ہے، ناک ہے، ہونٹ ہے، آنکھ ہے، ان تمام چیزوں کا نقشہ بدل دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ فرمایا، اور پھر اللہ نے آگے فرمایا فَنَرُدَّهَا، ہم اس کو لوٹا دیں گے، عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اس کے پیٹھ کی جانب۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب سامنے کا چہرہ ہے، ناک، آنکھ، کان، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پیچھے جیسا ہی دکھے گا، ہے کہ نہیں؟ اور جو ہے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ پیچھے کی جانب جو اس کو گھما دیا جائے گا، بدصورتی کے لیے۔ ایک آدمی بھی دیکھو، ایک آدمی ایسا ہو جس کا ایک نمبر میں چہرہ تو مسخ کیا ہو، بگاڑ دیا گیا ہو، یعنی ناک کو بھی ہٹا دیا جائے، اور جو ہے وہ کان کو بھی ہٹا دیا جائے، ہونٹ کو بھی ہٹا دیا جائے، آنکھوں کو ہٹا دیا جائے، اور اس کا چہرہ پلٹ دیا جائے، پیچھے کی جانب کر دیا جائے، کتنا بھیانک سا معلوم ہوگا، ہے نا؟ اچھے لوگ اس کو دیکھتے کیا ہو جائیں گے؟ ڈر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کو بیان فرمایا کہ اس سے قبل، وہ دن آنے سے پہلے تمہارے پاس وقت ہے، قرآن کریم پر تم ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اپنی آخرت کو تم برباد
مت کرو۔ فرمایا کہ ان نطمس وجوہن، ہم بگاڑ دیں گے چہروں کو، فنردھا، پس ہم اس کو کر دیں گے علی ادبارہا، اس کے پیٹھ کی جانب، او لنعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں گے، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے لعنت کیا ہفتے والے دن پر، ہفتے والے لوگوں پر ترجمہ کر لو، ہفتے والوں پر کر لو، ہفتے والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے بھی کچھ قومیں آئی تھی اس دنیا کے اندر، تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی۔ ایک قوم کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، وہ جو قوم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلیوں کے شکار سے منع فرمایا تھا کہ دیکھو تم جو ہے مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن مت کرنا۔ سنیچر کے دن ان کے یہاں جو ہے وہ عبادت کے دن سمجھا جاتا تھا، آئی بات سمجھ میں؟ اور جو ہے اس کے علاوہ سنیچر کے علاوہ جو دن ہے ان دنوں میں تم مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو، لیکن سنیچر کے دن تم مت کرنا۔ اب جو ہے ندی میں، نالے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش کے لیے بھی 8 دنوں کے مقابلے میں 8 دن میں جانے کے بعد مچھلیاں تو ملتی نہیں تھی، لیکن سنیچر کے دن بہت زیادہ مچھلیاں ہوتی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج کے دن مارتے نہیں ہیں، آج کے دن ماریں گے نہیں، بلکہ آج کے دن مچھلیاں بہت زیادہ ہے، اس لیے مچھلیوں کے پونچھ میں رسی باندھ دو، رسی باندھ دو، آری بات سمجھ میں؟ اور کل ہو کر کے جب اتوار کا دن ہو جائے گا، سوموار کا دن ہو جائے گا، ہم لوگ کیا کر لیں گے؟ مچھلیوں کو پکڑ لیں گے۔ ایک ہیلا یہ کیا، بعض مورخین نے لکھا ہے ان لوگوں نے ہیلا یہ کیا کہ ندی نالا جو بھی تھا اس کے سامنے ایک چھوٹا سا یہ باندھ دیا، ٹھیک ہے، اور اس سے ایک پرنالا جاری کر دیا تاکہ مچھلیاں اس میں آئیں، جیسے مچھلیاں اس میں آتی اس کو وہ لوگ بند کر دیتے تھے اور کل ہو کر کے مار لیتے تھے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے تعویل کی اور کہنے لگے کہ ہم آج کے دن مچھلی تھوڑی مار رہے ہیں، آج کے دن تو مچھلی ہم تو مار نہیں رہے، ہم تو کل کے دن ماریں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن سمجھو ایک طرح کی ہی مچھلی مارنا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کا مذاق اڑانا ہوا، ساری بات سمجھ میں؟ تو ان کے زمانے میں جو نیک لوگ تھے ان لوگوں نے ان کو سمجھایا دیکھو ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں، تو اس کے بدلے میں ان جو نیک لوگ تھے اس میں شاید نبی بھی تھے، ان کو حکم ہوا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو نافرمان لوگ ہیں اور نیک لوگ ہیں ان کے بیچ میں دیواریں قائم کر دیں، نافرمان لوگ ایک طرف اور فرما بردار ایک طرف، تاکہ اللہ کا جب عذاب آئے تو صرف نافرمانوں کے اوپر آئے، فرما برداروں کے اوپر نہ آئے۔ اچھا جی، جب رات ہوئی، رات ہونے کے بعد جب صبح ہوئی تو اس وقت جو نیک لوگ تھے دیکھتے کیا ہے کہ بغل میں جو لوگ ہیں ان کے گھروں سے کوئی آواز ہی نہیں آتی ہے، کوئی آواز ہی نہیں آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے جھانک کر دیکھا بھائی آخر معاملہ کیا ہے، آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جب جھانک کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، کوئی بندر، کوئی خنزیر کی شکل میں مسخ ہو گیا ہے، چہرے ان کے بگاڑ کے رکھ دیے گئے ہیں۔ جب یہ ان کے سامنے گئے تو وہ لوگ ان کے قدموں پر اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے، وہ لوگ اگرچہ خنزیر بن گئے لیکن پہلے تو انسان ہی تھے، وہ سب کچھ تو سمجھ رہے تھے، تو ان کے جو رشتہ دار تھے نیک لوگوں میں سے ان کے پاؤں پر وہ لوٹتے تھے۔ تم اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کر دے، ٹھیک کر دے۔ بالآخر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اور اللہ کا عذاب آنے کے بعد کوئی مہلت نہیں ملتی ہے، چنانچہ 6-7 دن کے بعد ہوتے ہوتے ان کا انتقال ہو گیا ہے کہ اتنا بھیانک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ تو اللہ نے انہی یہودیوں کو ذکر فرمایا کہ دیکھو تم مان جاؤ، اس طرح کی حرکت مت کرو، ورنہ جس طرح سے ہم جو ہے وہ لعنت بھیج چکے ہیں، کون؟ ہفتے والے جو لوگ تھے، ہے کہ نہیں، ان لوگوں کے اوپر اسی طرح سے تم پر بھی ہم کیا کریں گے، لعنت بھیجیں گے۔ فرمایا او لنعلہم، یا ہم ان پر لعنت کریں گے، کما لعنا، جیسا کہ ہم نے لعنت کیا اصحاب السبت، ہفتے والے لوگوں پر۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا فیصلہ مفعولا، پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، وہ چیز پورا ہو کر ہی رہتا، وہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے گناہ کا ذکر فرمایا ہے، وہ ہے شرک۔ اللہ اس آیت کے ذریعے سے کہتا ہے دیکھو
تم جو بھی گناہ کر کے آؤ گے، بڑا بڑا گناہ کر کے تم آؤ گے، میں اگر چاہوں اسے معاف کر دوں، میں اگر چاہوں اسے معاف کر دوں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس گناہ کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا اس لیے شرک سے تم بچتے رہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، ویغفر، اور معاف کر دے گا ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، جو شرک کے علاوہ گناہ ہے اس کو معاف کر دے گا، لمن یشاء، اس شخص کے لیے جس سے چاہے، ہر ایک کے لیے بھی نہیں، اللہ جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، دو خدا مانے، تین خدا مانے، ہے کہ نہیں؟ آج بھی جو ہے مسلمانوں میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو مزاروں میں جا کر کے باباؤں سے مانگتے ہیں، ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیارات دے رکھا ہے۔ اس طرح کے جو بہانے کرتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان سے اولادیں مانگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہی ہوا، آ رہی بات سمجھ میں؟ بلکہ ایک طرح کا، بلکہ یہ شرک ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس طرح کی اول پھول باتوں کو بکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سلطنت میں، بادشاہت میں کسی کو شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانگتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں تین خدا ہے، ایک نہیں بلکہ کتنے خدا ہیں؟ تین خدا۔ اس طرح سے جو ہے کئی عقیدے لوگ رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے تمام عقیدوں کا انکار کیا، کہا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اور جو لوگ اگر کسی کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سری جھوٹ، کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ فرمایا ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہرا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افترا اسما عظیما، تو اس نے بڑا طوفان باندھا، بڑا طوفان، عظیمن مانا بڑا، اسمن کے معنی تو گناہ، لیکن یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں طوفان کا، اس نے بڑا طوفان باندھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، یزکون، جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں۔ دیکھو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کبھی بھی اپنے آپ کو پاک مت کہو، اپنے آپ کو اچھا مت کہو۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی خرافات ہیں، فسادات ہیں، جتنے بھی لڑائی اور جھگڑے ہیں، اس کا صرف اور صرف نتیجہ یہی ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کتنوں بڑا کا جو ہے وہ گناہ گار ہو، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، سمجھتا ہم ہی ٹھیک ہے، باقی بات تمام کے تمام لوگ کیا بیکار ہے۔ ایک بات اور تم لوگ یاد رکھتے جاؤ، جو آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، ہم اچھا ہیں، باقی بات تمام کے تمام لوگ بیکار ہیں، ایک نمبر کے خبیث وہی ہے، ایک نمبر کا شیطان وہی ہے۔ جو آدمی اچھا ہوتا ہے کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یار ہماری کیا حقیقت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آری بات سمجھ میں؟ ان کا یہ طریقہ تھا جب مجلس میں ہوتے تھے، ہے نا، تو وہ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ جتنے لوگ مجلس میں ہیں یا جتنے بھی ایمان والے اس وقت ہیں، ان تمام لوگوں میں سب سے بڑا گناہ گار اگر ہے کوئی تو وہ کون ہے؟ میں ہوں۔ کون سمجھتے تھے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بزرگوں کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا، خوب اللہ اللہ کرتے تھے، راتوں بھر جو اللہ سے مانگتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ وہی اچھے تھے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر سمجھے، دوسروں سے ذلیل سمجھے، وہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج جو لوگوں سے اچھا سمجھے کہ ہمیں ٹھیک ہے کہ نہیں، باقی ساری دنیا بیکار ہے۔ یاد رکھنا یہ اصول سب سے بیکار وہی ہوتا ہے، سب سے بیکار وہی ہوتا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن کھلے گا کون اچھا ہے کون بیکار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھا مت کہو، یہ تو اللہ جانتا ہے کون اچھا ہے سو۔ اب دیکھو اس چیز کو اگر آدمی سمجھ لے، کبھی لڑائی ہوگا، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم جو ہے فلاں سے فلاں سے فلاں سے ہر ایک سے ہم جو ہے بے حقیقت ہے، اس سے زیادہ گناہ گار ہے، تو کوئی مجرم ہوتے ہوئے کسی سے لڑائی کرنے کو تیار ہوگا؟ نہیں، معافی تلافی کر لے گا، کوئی دو بات بول بھی دے گا، اس کو برداشت کر لے گا۔ آج جو لڑائی جھگڑے فسادات ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم جو اپنے آپ کو اچھا مت کہو، ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے کون اچھا ہے۔ فرمایا اچھا اپنے آپ کو
اچھا مت کو ہمیشہ اگر اس چیز کو تم عادت بنا لو کہ یار سب لوگ دنیا میں ہم سب اچھے ہیں کہ نہیں، ہم جو سب سے برے سب سے بڑا گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے گا، گناہوں سے توبہ بھی کرو گے ہے کہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ درجہ بھی بلند ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے دوسروں کی نظر میں وہ بے حقیقت ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، اب جو پہاڑ کی چوٹی سے لوگوں کو نیچوں کو دیکھ رہا ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، نہیں آ رہی بات سمجھ میں، اور نیچے والے دیکھ رہے ہیں ان کو تو وہ بھی چھوٹا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہی حال مثال تکبر کرنے والے کی، جس کے دل میں بڑائی ہوتی ہے، تکبر ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دوسروں کی نظر میں وہ بے حقیقت ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اپنے آپ کو آدمی جب حقیر سمجھتا ہے تو پھر دوسروں کی نظروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بڑا اونچا کر دیتا ہے۔ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آج جو ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کا نام بھی لیتے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ان کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، ہے کہ نہیں؟ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو یزکون پاک کہتے ہیں، وللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، فتیل کے معنی آتے ہیں وہ دھاگا، کھجور کا گٹھلی تم نے دیکھا ہوگا، اور کھجور کا جو گٹھلی ہے ایک جانب تو پلین ہوتا ہے، ایک جانب جو ہے اس کے اندر پھٹا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر جو ہے پتلا سا جھلی سا دھاگے کے مانند تھوڑا سا اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، پتلا پتلا بالکل دیکھے ہو، تو اسی کو فتیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر اتنا بھی ظلم نہیں کرتا، آری بات سمجھ میں، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ نے دیکھا کہ دیکھو آپ دیکھیے کیف یفترون، کیسے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، علی اللہ الکذب، اللہ پر، وکفا بہ اسم مبینا، اچھا یاد رکھو کہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب غلط سلط باتوں کو منسوب کرتا ہے، اپنی طرف سے باتوں کو گھاڑ کر کے، اور ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا ایک یہی گناہ ہے نا، اور پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، دو خدا مانتا ہے، تین خدا مانتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بابے صاحب جو یہ بھی خدا ہے کہ نہیں، یہ بھی جو خدا تو نہیں کہتے ہیں ڈائریکٹ، لیکن یہ کہتے ہیں یہ بھی اولاد عطا کرتا ہے ایسے ہمارے یہاں موجود ہے۔ ایک مرتبہ جو میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، ایک عورت ہے اس کو جو ہے اس کی بیٹی بیمار تھی، تو اسے کہا گیا کہ بھائی اپنی بیٹی کا علاج کرا لو، بیٹی کا علاج کیوں نہیں کراتے ہو، جو ہے کچھ ہو جائے گا، بڑا کہیں جو ہے اس کو بخار سے اور اس کا جو بیماری اسی طرح سے بڑھ جائے گی۔ تو وہ عورت ڈائریکٹ کہنے لگی میری بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا، کہے یہ فلاں بابا کا دیا ہوا ہے، فلاں بابا کا، یہ ہمارے بستی کی بات ہے کہ نہیں؟ تو ایسے لوگ ہی موجود ہیں اس دنیا کے اندر، ایسے اور اس سے بڑے بڑے لوگ تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کا یہی گناہ، اللہ تعالیٰ کی طرف غلط سلط باتوں کو منسوب کرنا، یہی گناہ ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی بہت بڑا گناہ ہے۔ مان لو اگر کوئی اور گناہ نہ بھی کرے، ایک آدمی صرف شرک ہی کرتا ہے، باقی بات نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے، تو شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے کہ جہنم میں اس کو لے جانے کے لیے کافی ہے، لیکن لے جانے کے لیے کسی اور گناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں وکفا بھی اسم مبینہ، اور اسے یہی کھلا گناہ ہوا کافی ہے، واضح گناہ کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا پس منظر اور شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جنگ احد کے بعد مدینہ کے جو یہود تھے، ان یہودیوں میں سے ان کا جو سردار تھا، ایک کا نام تھا حیی بن اخطب اور ایک کا نام تھا کعب ابن اشرف، یہ دونوں کے دونوں سردار اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے کر کے چلے آئے، کہاں؟ مکہ۔ ہری بات سمجھ میں، جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں چھوڑ کر کے ہجرت کر کہاں؟ مدینہ چلے گئے تھے نا، تو مدینہ میں جو یہود تھے وہ آئے،
یہاں مکہ، اور آنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ ہم جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تم ہماری مدد کرو گے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مکہ کا جو سردار تھا ان کا نام تھا ابو سفیان، وہ بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ انہوں نے کہا ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے، ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے، یا گول مول بات کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر تم ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کیا کام کرنا پڑے گا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو بت ہیں جبت اور طاغوت، اس کے سامنے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ جو یہودی تھے، یہودی بھی تو ایک اللہ کو مانتے تھے نا، پہلے کے نبیوں پر ایمان لائے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی وہ اس قدر گر گئے تھے کہ بتوں کے سامنے جو ہے ان لوگوں نے سجدہ کیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب سجدہ کیا ابو سفیان کہنے لگا ہاں اب ٹھیک ہے، اب تمہاری باتوں کو ہم مانتے ہیں، اور اس کے بعد کہنے لگا ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے؟ تو یہ کعب ابن اشرف جو ہے وہ جان رہا تھا، ان کو پتا تھا یہ لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں، مورتی پوجا کرتے ہیں، مورتی پوجا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے اس نے یہ غلط بات کہہ دی، اور یہ کہہ دیا کہ تمہارا دین جو ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتوا جن کو دیا گیا نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ، یؤمنون بالجبت، وہ لوگ مانتے ہیں جبت کو، جبت سے مراد بت و طاغوت اور شیطان کو۔ جبت کی مراد بعض لوگوں نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبت سے مراد سحر لیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور لوگوں نے الگ الگ اپنی اپنی رائیں قائم کی ہے، لیکن میں یہاں جبت سے ترجمہ اس کا کر رہا ہوں بت کا، اور طاغوت، اور طاغوت کا ترجمہ کر رہا ہوں شیطان کا۔ تو جو لوگ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تو مکہ کے کافروں سے یہ کہہ رہے تھے نا کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں سے جو سیدھے راستے پر ایمان لائے۔ یہ لوگ ان کو تسلی دینے کے لیے کعب ابن اشرف اور حیی ابن اخطب، کن لوگوں کو، کفار مکہ کو تسلی کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے، حالانکہ ان کو ہی پتا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا لایا ہوا ایمان بھی، لایا ہوا دین بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے، حسد کس بات سے تھی؟ کئی مرتبہ میں تم کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کی جو اپنی سوچ تھی، ان کا اپنا خیال تھا کہ وہ آئیں گے تو ہم ہی لوگوں میں سے آئیں گے، ہمارے خاندانوں میں سے آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ان میں سے نہیں، بلکہ کس میں سے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے، اسی سے ان کو کیا ہو گیا تھا؟ حسد ہو گیا تھا، اور حسد کے مارے اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ انسان کو کسی بھی حد تک گرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، کن پر؟ یعنی یہودیوں کے اوپر۔ ایک ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ، جسے اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ جس پر اللہ کی لعنت برسے، پھٹکار برسے، تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ام لہم نصیب من الکتاب، کیا ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ ملک کے معنی سلطنت، نصیب معنی حصہ، کیا ان کا ان یہودیوں کا سلطنت میں حصہ ہے؟ اگر ان کو سلطنت میں کوئی حصہ مل جاتا، اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا، تو یہ اتنے بخیل ہیں، یہ اتنے کنجوس ہیں کہ لوگوں کو ذرہ برابر، کھجور کے ایک گٹھلی ہے، اس گٹھلی کے بیچ میں جو سوراخ ہے، اس کے اندر جو دھاگا ہے، اس دھاگے کو بھی یہ کسی کو نہیں دیں گے۔ اتنے بخیل اور یہ اتنے کنجوس ہیں۔ اللہ نے فرمایا ام لہم نصیب من الکتاب، کیا ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا تَبْتُ، اس وقت، یعنی اگر ان کا کوئی حصہ ہوتا،
ان کا اگر اختیار ان کا بس چلتا تب کیا ہوتا؟ لا یؤتون الناس نقیرا، تو لوگوں کو نہیں دیتے نقیرا کچھ بھی۔ نقیرن کا ترجمہ نقیرن کا میں نے بتا دیا کہ کھجور کے اندر جو جھلی سے موجود ہوتا ہے اس کو نقیر کہا جاتا ہے کہ نہیں، اور اس کو فتیل بھی کہا جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نقیرہ مراد تو وہی ہے، لیکن یہاں مراد ہے کہ بے حقیقت چیز جس کی دنیا میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، آخرت میں چھوڑو، آخرت میں تو اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا، جو کنجوس ہوتے بخیل ہوتے ہیں وہ کچھ ایسا ہی ہوتے ہیں، ہے نا، کہ اپنے گھروں سے ذرہ برابر کچھ بھی دینا وہ پسند نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اگر ان کا کچھ اختیار ہوتا، ان کی سلطنت ہوتی، تو یہ لوگ کچھ بھی چیز حقیر سی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو یہ لوگوں کو نہیں دیتے نقیرہ حقیر سی چیز۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگ حسد کرتے لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ، اس پر جو اللہ نے ان کو دیا، من فضل، اپنے فضل سے۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب، بس تحقیق ہم نے دیا علی ابراہیم کو کتاب، والحکمت حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے نا، ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، وہیں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے بعد وہ انہی خاندانوں سے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اسماعیل علیہ السلام صرف آخر میں کون آئے ہیں؟ آخر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے کہ اتنے سارے نبیوں کو بھیجا گیا اس خاندان میں، یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں، اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں، ہے نا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں صرف آخری نبی کو بھیجا گیا تو اس میں کیا یہ بات ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے تو بے شمار نبیوں کو اس خاندان میں بھیجا گیا، اس میں حسد کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا فقد آتینا، پس تحقیق کہ ہم نے دیا علی ابراہیم کو کتاب، والحکمت حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو دیا ملکا عظیما بڑی سلطنت۔ ومنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، پس ان لوگوں میں سے جس نے ایمان لایا بھی اس پر، کس پر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، ان پر اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہیں۔ ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جس نے ان سے اعراض کیا۔ وکفا بجہنم سعیرا، اچھا جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا دونوں جہان میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انکار کیا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور ذلیل ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جلانے کے اعتبار سے اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے سعیرہ، جلانے کے اعتبار سے۔